تو چلیں ایک مومن سے بات کرتے ہیں. لیٹس ہوپ کہ وہ مومن بھی کسی دن اسلام کو چھوڑ کے عقل کو پکڑ لیں. تو ہاں جی وسیم خان کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی جی بولیں. بیسیکلی آپ یہ امید نہیں رکھیں تو بہتر ہے کیونکہ I'm not gonna leave what I believe in. وہ ہر کو یہی لگتا ہے, وہ ہر کو یہی لگتا ہے. نہیں میں اصل میں نہیں, یہ جو کوسچنز ایتھیسٹ کے دماغ میں آتے ہیں نا, یہ کوسچن سے میں گزر چکا ہوں بہت پہلے بچپن سے ہی. تو کیا اور ان کا میں جواب کیسے ملا آپ کو؟ جواب ان کا کیسے ملا آپ کو؟ اصل میں پتہ ہے کیا, یہ اتنے جو فرقے بن گئے ہیں نا, یہ سب ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور میں ان سب کے ساتھ ٹائم بائی ٹائم بیٹھ چکا ہوں. آئی ہیو اسپینڈ ٹائم ود دیم, ٹھیک ہے, لیکن ان کے پاس سے مجھے انفارچونیٹلی کچھ نہیں ملا. لیکن جب اسکرپٹ اور اصل میں قرآن اس کی تعلیمات کی طرف آتے ہیں تو وہ میرا خیال سے نیچر کے کافی قریب ہے, دور نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس میں آپ کو یہ کانٹیکسٹ دیکھنا ہے, جیسے بھی آپ غلاموں کی بات کر رہے تھے, تو آپ یہ دیکھو کہ غلام کے ساتھ اس ٹائم ہوتا کیا تھا اس ایرا میں, ٹھیک ہے. آپ کوئی اور حدیث پڑھو گے, آپ ایک چیری پک مت کرو, آپ ایک اور حدیث دیکھو گے, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہیں اس کو پہناؤ جو خود پہنتے ہو, وہیں کھلاؤ جو خود کھاتے ہو. یہ تو آج کل ہم نوکروں کے ساتھ بھی نہیں کرتے. پاکستان اور انڈیا میں جو نوکر رکھے ہوتے ہیں گھر میں, ان کے ساتھ ان کو ہم مطلب وہ چیز نہیں کھلاتے یا وہ چیز نہیں پہناتے ہیں. ان کے لیے الگ ہوتا ہے, ہمارے لیے الگ ہوتا ہے. تو یہ ڈفرینسیشن مسلمان کر رہا ہے, اسلام نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. عورتوں کے بارے میں آ جائیں, عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا اس ٹائم پہ؟ زندہ جو ہے نا ان کو دفن کر دیا جاتا تھا بیٹیوں کے خوف سے کہ بھائی ہماری بیٹی ہے تو زندہ دفن کر دو, ہمیں بیٹے چاہیے. اور یہ سوچ آج بھی ہے, ٹھیک ہے نا. میں مطلب مجھے پتا ہے, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بیٹیوں کے ہونے پہ خوش نہیں ہوتے, دے وانٹ بیٹا, ٹھیک ہے. ہندوؤں میں یہ کلچر ہے, مسلمانوں میں بھی ہے. بیسیکلی جو سب کانٹیننٹ کا اسلام ہے نا, یہ اسلام نہیں ہے. یہ بیسیکلی بہت ساری ہندو ٹریڈیشنس کو, جو ہندو میں جو کاسٹ سسٹم تھا نا براہمن سے شودر تک, وہ اصل میں ختم نہیں ہوا. وہ اسلام نے بھی اس کو لے لیا ہے ساتھ میں, ٹھیک ہے. پنجاب میں دیکھ لیں جی, جٹ اور آرائیں کی آپس میں نہیں لگتی, ٹھیک ہے. پھر پٹھان اور پنجابی کی آپس میں نہیں لگتی. اتنی زیادہ ڈویژنز, اور جب ساری ڈویژن سے نکلتے ہیں تو پھر شیعہ سنی اور یہ سب شروع ہو جاتا ہے. اتنے لیول پہ جب قوم ڈیوائیڈڈ ہو نا, اور اس کو آپ زوم آؤٹ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو اسلام برا ہی لگے گا, یار یہ کیا بکواس کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اصل مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فلسفہ آپ اگر اس کو دیکھیں تو آپ کا پوائنٹ آیا, آپ دو پوائنٹ اٹھا رہے ہیں. مجھے پہلے پوائنٹ پہ آپ آ جائیں. آپ نے میرا خیال یہ والی حدیث کوٹ کیا کہ ان کو وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو, وہ پلاؤ یہ پلاتے ہو. یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں حدیث, لوگوں کو بھی تاکہ پتہ چل جائے. یہ جابر سے حدیث ہے, الادب المفرد کی 188ویں حدیث ہے. آپ اسی کی بات کر رہے ہیں, خود کھاؤ وہی کھاؤ جو خود کھاتے ہو, وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو. جی میں نے ابو ذر والی کوٹ کی, لیکن یہ بھی ہاں چلیں وہی ہے. چلیں میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ اسلام میں اگر ایک عورت کے اوپر جھوٹا الزام لگایا جائے, عورت کے اوپر, تو اس کی کیا سزا ہے پتا آپ کو؟ آپ بتائیں. نہیں آپ کو نہیں پتا, آپ تو گزر چکے ہیں نا ان چیزوں سے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ کو کافی وسیع و عریض علم ہے. نہیں میں آپ سے سننا چاہتا ہوں نا, آپ بتائیں. نہیں آپ بتائیں نا. چلیں آپ کو میرا حل نہیں پتا, میں آپ کو بتا دوں. قرآن کے اندر لکھا ہوا, اس کے 100 کوڑے ہیں. اور جو حضرت عائشہ کے اوپر جب الزام لگایا تھا اور وہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکے, اور اسی لیے آیا تھا کہ 4 گواہ پیش کرو. اور جب میں آپ کو حضرت محمد حضرت محمد جو بیٹھے بیٹھائے رولز بناتے رہتے تھے نا, میں آپ کو اس کی میں یہاں پہ لائن لگا دوں گا کہ کتنی منافقت تھی. وہ تبھی ہوتا ہے جب ایک بندہ اپنے دماغ سے چیزیں کھڑے پیر سوچ رہا ہوتا ہے, تو اس کے پھر قول میں تضاد آتا ہے. اب یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ٹھہرے, بلکہ میں آپ کو قرآن کی آیت بھی دکھا دیتا ہوں. یہ ہے وہ قرآن کی آیت. آپ تو گزر چکے ہیں نا ان ساری چیزوں سے. یہ ہے النور کی 4 آیت ہے. And those who accuse chaste women and then do not produce 4 witnesses, ان کو 80 کوڑے لگاؤ. تو یہ ہے وہ قرآن کا حکم. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اپنے غلاموں کے ساتھ وہی اصول رکھو جو عام لوگوں کے ساتھ رکھتے ہو, تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کسی لونڈی کے اوپر الزام لگایا جائے غلط کاری کا, تو کیا اس کی سزا ہونی چاہیے؟ بالکل, جو الزام لگائے گا وہ ثبوت مہیا کرے گا, اور وہ ثبوت مہیا نہ کر سکے, یہ جس طرح ایک کورٹ کے اندر ہوتا ہے نا, بالکل ویسے ہی ایک کیس ہوگا. اگر اس کے پاس ثبوت نہیں ہے تو پھر وہ سزاوار ہے جس نے الزام لگایا ہے.
ٹھیک ہے. اور ذناب الجبر میں یہ چیز الگ ہو جاتی ہے. یعنی سن لیں آگے آپ کا پوائنٹ. اور یہ کامن سینس کا ہی آرگومنٹ ہے کہ اگر ایک جگہ پہ آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اپنے ان کے ساتھ غلاموں کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرو جیسا تم عام لوگوں کے ساتھ کرتے ہو, تو اس کا مطلب عام لوگ کے اوپر, عام عورت کے اوپر جھوٹا, آزاد عورت کے اوپر جھوٹا الزام زنے کا لگے گا, اور اگر یہی الزام اس کے اوپر لگے گا تو پھر آپ کو وہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, وہی اصول لگیں گا. لیکن میں اب آپ کو صحیح حدیث دکھا دیتا ہوں کہ اگر لونڈی کے اوپر جھوٹا الزام لگتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, 1947واں نمبر ہے, کہ اگر کوئی اپنی لونڈی کے اوپر انلیگل سیکسول انٹرکورس کا الزام لگاتا ہے اور وہ انوسنٹ ہے, تو اللہ اس کو آخرت والے دن پکڑے گا. اس کی زندگی, اس کی دنیا میں اس کی کوئی سزا نہیں ہے. تو یہ کیسا اصول ہے جو آپ نے آزاد عورت کے لیے تو رکھا ہوا ہے لیکن اس کے لیے نہیں رکھا ہوا. اچھا, اب جا کے نا اس عرب کی مینٹالٹی اور سائیکالوجی کو بھی دیکھیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ اب چھلانگ مار دیں گے آپ. نہیں چھلانگ نہیں, میں یہ بات کر رہا ہوں. ابھی آپ نے ابھی ایک سیکنڈ, نہیں ٹھہر جائے, مجھے یہ آرگومنٹ نہیں چاہیے کہ عرب کے لوگ, میں نے آپ کے سامنے اسی لیے میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ اس عورت کی کیا سزا ہونی چاہیے. رسول اللہ آخری عورت کی مذہب ہے ہی نہیں, یار سن لو, عورت پہ لگ رہا ہے نا, الٹی بات کو کیوں لے کے جا رہے ہو. نہیں, جس سے الزام لگایا اس کو کیوں نہیں سزا, اس کو 80 کوڑے کیوں نہیں لگیں گے. اس کو لگنے چاہیے بالکل. نہیں تو اللہ نے, رسول اللہ نے کیوں کہا کہ 80 کوڑے نہیں لگیں گے اسے. اس حدیث کا سیاق و سباق, ڈو یو نو دی کانٹیکسٹ. ہاں, یہی ہے کہ سیاق و سباق ہے, اس کا سیاق و سباق یہی ہے. آپ کے اس کے اوپر آپ کو سارے اماموں کی جو فقہ جسے آپ کہتے ہیں وہ اسی کو یوز کر کے کہتے ہیں. میں ابھی آپ کے سامنے ایک اور رکھ دوں, چلو یہ تو غلاموں کی بات ہو رہی ہے نا. یہ میری بات تو غلاموں کی اس حدیث میں لکھا ہے کہ اس بندے نے الزام لگایا اس عورت کے اوپر, الزام ثابت نہیں ہوا, عورت کو پکڑ کے کوڑے نہیں لگانے. ٹھیک ہے نا. اوے عورت کو نہیں, مرد کو لگانے ہیں. ایگزیکٹ, یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. تو نہیں لگے نا, اس کو اللہ سزا دے گا, مرد کو کوئی کوڑے کی سزا نہیں دی. ہاں بالکل. تو غلط یہ رسول اللہ نے کہا. رسول اللہ نے کیوں نہیں کہا کہ جس سے جھوٹا الزام لگایا اس کو کوڑے کی سزا لگنی چاہیے. اور میں آپ کو ابھی ایک اور رسول اللہ کی بھی حرکتیں آپ کو دکھا دوں, اور یہ صحیح حدیث ہے, اور کھولوں آپ کے سامنے. کدھر گیا, ٹھہرو ذرا, یہ تو بڑا مشہور واقعہ ہے. یہ تو آپ لوگوں کی تو جتنا اصل میں آپ لوگ اصل میں پورا نہیں پڑھتے, آپ لوگ بس چھوٹی چھوٹی اچھی اچھی باتیں, وہ جی اس زمانے کے لوگ تھے ویسے تھا تو ٹھیک ہے جی اس طرح ہو گیا. یہ تو میں پوری لائن لگا دوں آپ کے سامنے, رکیں ایک سیکنڈ. میں آپ کو حضرت محمد کا بھی ایک کارنامہ بتاتا ہوں کہ حضرت محمد کی اپنی ایک لونڈی تھی جس کے اوپر حضرت محمد نے زنے کا الزام لگایا جس مرد کے ساتھ. ٹھہرے ذرا, مجھے وہ ڈھونڈ لینے دیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ انس نے بتایا کہ ایک عورت کے رسول اللہ کی لونڈی مبارک کے اوپر زنے کا الزام لگ گیا. تو رسول اللہ نے 4 گواہ نہ اکٹھے کیے, نہ کوئی پنچایت بچھائی, کچھ نہیں, بس وہ اللہ کا نبی ہے, کچھ بھی کر سکتا. تو رسول اللہ نے علی کو کہا کہ جاؤ اور اس کی گردن اڑا دو. علی آیا اس کے پاس اور اس نے بندے کو دیکھا جس کے اوپر الزام لگا تھا. اس نے دیکھا اس کو کہ وہ کنویں کے کنارے نا مزہ کر رہا, ننگا کر رہا. تو علی نے کہا باہر آوے, اینڈ ہی ٹک ہولڈ آف ہز ہینڈ, اور اس کو باہر نکالا. اور اس نے دیکھا کہ اس کی جو نونو ہے, تلوار تو نیچے سے ہے ہی نہیں, اس کی تلوار ہی نہیں ہے, تو اس نے زنا کیسے کرنا تھا. تو حضرت علی نے پھر اس کی گردن نہیں اڑائی, اور اس نے آ کے بتایا رسول اللہ کو کہ رسول اللہ اس کی تو نونو ہی نہیں ہے. اب اگر اس کی فرض کریں نونو ہوتی, رسول اللہ نے گردن اڑا, علی نے اس کی گردن اڑا دینی تھی. کدھر گئے 4 گواہ. اب قرآن کی آیت ہے کہ جس کے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں. اب رسول اللہ نے تو حکم بھی دے دیا کہ گردن اڑا دو, کیوں نہیں رسول اللہ کو 80 کوڑے لگے. یہ ساری رسول اللہ کو نہیں لگ سکتے کیونکہ رسول اللہ جھوٹ بول سکتے ہیں, وہ پیغمبر ہیں اور وہ ڈائریکٹ اپنے احکام اللہ سے لیتے ہیں. جھوٹ بول سکتا ہے, نہیں جھوٹ بول سکتا ہے رسول اللہ, بولتا نہیں ہے. تو یہ ثابت ہو گیا کہ جھوٹا الزام لگایا رسول اللہ نے, اس بندے کی نونو ہی نہیں ہے. I'm just gonna look up کیونکہ حدیث ساری تو صحیح نہیں ہوتی نا. اب یہی ہونا تھا کہ اب حدیث نہیں ہے. اب یہ جو حدیثیں ہیں نا, آپ لوگ جب پھنس جاتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ یہی ایک اصول رہ گیا,
اور یار حدیثیں جھوٹی ہیں. نہیں یار تو بھائی حدیثیں پکنگ سے کام نہیں چلتا. یہ چیری پکنگ نہیں ہے, اس کے اوپر یہ اسکالرلی ورک ہوا ہے, یہ ہم نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے اکٹھی کی ہوئی ہے. یہ چیری پکنگ نہیں ہے, مجھے وجہ دینا اس کی. کرنا ڈھونڈ کے اکٹھا کرنا اور پھر ایک پوری ڈاکٹرائن کو غلط ثابت کرنا کہ یار یہ تو پوری چیز ہی غلط ہے. اس سے رسول اللہ کی ظاہری بات ہے, اس سے پتہ چلتا ہے آپ نے بھی کہا رسول اللہ نے جھوٹا الزام لگایا. پھر جب آپ اپنی چیری پکنگ کیوں کرتے ہو؟ آپ نے ان حدیثوں کو پڑھا ہی نہیں ہے. جب آپ نے وہ حدیث میرے سامنے رکھ دی کہ ہاں جی اب وہ سلوک کرو جیسا اس کے ساتھ کرتے ہو, جیسا اس کے ساتھ نہیں کرتے, میں بھی آپ کے سامنے وہ بھی رکھ دوں. رسول اللہ جس طرح میں آپ کو کہتا ہوں وہ بھی جھوٹی حدیث ہے. یار یہ تو بس اگر یہ معیار ہے نا, یہ ہے وہ ہے, ظلم کوئی نہیں ہے. اگر یہ معیار ہے جہاں پہ منافقت, اگر یہ معیار ہے جہاں پہ منافقت, ٹھیک ہے نا, نہیں کوئی نہیں ختم کی, اور نہیں کوئی ختم کی. ہاں کیسے کی؟ نہیں آگے نہیں جانا, اگلی دفعہ ریسرچ کر کے آئیے گا, اگلی دفعہ ریسرچ کر کے. ٹھیک ہے نا, نہیں ٹھہر جاؤ, نہیں مجھے آپ کی چھلانگیں نہیں چاہیے, مجھے آپ کی چھلانگیں نہیں چاہیے. میں نے آپ کے سامنے آپ کے یار ایک سیکنڈ یار بھائی, ایک سیکنڈ میں نے آپ کے سامنے آپ کی صحیح بخاری, ترمذی اور مسلم سے حدیثیں دکھائی ہیں جس سے رسول اللہ کا جھوٹ, منافقت پکڑی گئی ہے. آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے, اور آپ نے کیا کہا جی او جی وہ جو حدیث جھوٹی ہے. اگر یہ معیار ہے نا جو آپ کو حدیث پکڑی جائے جس میں آپ کی بےزتی ہو جائے, آپ کے وہ رسول اللہ پکڑے گئے ہیں, وہ حدیث جھوٹی ہو سکتی ہے, تو میں آپ کو بڑے آرام سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ٹریٹ سلیو والی جو ہے نا, یہ بھی جھوٹی حدیث ہے. اگر اسی طرح یہ نا منہ اٹھا کے کہہ دینا ہو جی جھوٹی ہے, اور کول و فیل میں نظر آنا چاہیے. آپ نے کہا جی اس زمانے کے لوگ یہ وہ جی اب اسلام میں غلامی ختم کی. اب آپ نے اپنی عقل سے اختراع نکالنی ہے کہ ہاں جی ختم ہوئی, 1400 سال لگے غلامی کو ختم کرتے ہوئے. میں نہیں, یو گائز نیڈ ٹو ڈو اے بٹ مور ریسرچ. اور آپ نے کہا نا آپ ایتھیسٹ ان سوالوں سے گزر چکے ہیں, آپ نے تو حدیثیں نہیں اپنی پڑھی, آپ نے کیا کسی کے آگے جانا. Have the last word and I need to move on. You're fine. You want to move on, you can move on. But I'm telling you, یہ جو لائز آپ پھیلا رہے ہو نا یہاں پہ, اور جو چیری پک کر کے اور چیزیں دکھا رہے ہو, کبھی تم لوگ ابھی آیا نا لڑکا, اس نے اسلام چھوڑ دیا نا, ابھی آیا نا لڑکا, اس نے اسلام چھوڑ دیا نا. تو اس طرح کے لوگ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں کیونکہ ان کو عقل نظر آ رہی ہے. اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ ان کو جواب نہیں مل رہے. ہاں نہیں جواب مل گیا نا آپ کو, آپ ضد کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. آپ کو صحیح بخاری مسلم کے حوالے دیے ہیں, رسول اللہ کی 2 نمبریاں پکڑی گئی ہیں, ابھی تو اور بھی ہیں میرے پاس. رسول اللہ کا ہپوکریسی کا پورا فولڈر ہے, اس کے اندر کوئی 200 حدیثیں ہیں. یہ تو ساری کی ساری کھول کے, اور یہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. میں نے آپ سے سوال پوچھا ہے کہ کیا غلام کے اوپر جھوٹا الزام لگوانے والے کے اوپر بھی 100 کوڑے 80 کوڑے لگنے چاہیے؟ آپ نے کہا ہاں لگنے چاہیے. آپ کو میں نے واقعہ دکھا دیا. ہاں لیکن حدیثوں میں ایک تو نہیں لگنے چاہیے غلام کے اوپر نہیں ہے, اور دوسرا رسول اللہ نے خود جھوٹا الزام لگایا. تو اس کے اوپر سوچئے گا, تھوڑی ریسرچ کر کے آئیے گا. اوکے بائے. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.